جس کو قرآن سن کے سکون ملا ایک پر ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ خدا کی قسم لیے بولا رہا ہے، کتاب قاری صاحب نے تلاوت کی جو خالق کائنات اپنے محبوب کی شان میں نعت کی صورت میں نازل کی گئی۔ اور قاری صاحب میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ عقیدے کا کہوں گا۔ قاری صاحب نے قرآن پڑھا، محسوس ہو رہا تھا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور قاری صاحب پڑھ رہے۔ خدا کی قسم اس محبت کے ساتھ قاری صاحب نے قرآن کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک جملہ آپ کو دوں گا، اگر سمجھ گئے تو سبحان اللہ کی صدا بھی لگائے گا اور اپنے عقیدے کی صلاح بھی ہو جائے گی۔ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے بارے میں، آج کوئی کہتا ہے قرآن کی عظمت زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے نبی کی، لیکن حضور کے غلاموں کا ازل سے اب تک ایک ہی عقیدہ رہے گا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حقیقت سچ صدا بولے، حقیقت سچ صدا بولے، زبان نبی سے خدا بولیا ہے، سارے قرآن بن گئے، جتوں کی بیرا مصطفیٰ بولے۔ اب اس کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی زبان قرآن ہے، ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ حقیقت سچ صدا بولے ہے، زبان نبی سے خدا بولے ہے، سارے قرآن بن گئے، ارے جدوں بھی میرا مصطفیٰ بولے ہے۔ تجھے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، تیرا رحمتاں دا حساب کوئی نہیں۔ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، تیرا رحمتاں دا حساب کوئی نہیں۔ نیاز سارا جہان سونا پر عربی جن دا جواب کوئی نہیں، سارا جہان سونا پر عربی جن دا جواب کوئی نہیں۔ اور میں ایک چیز جو محسوس کر رہا تھا کہ روحانیت کی بات میں کچھ ڈسٹربنگ اور بے چینی کی کیفیت تھی۔ خدا کی قسم یہ بے چینی کیا چیز ہے؟ اگر دنیا کا آسمان بھی زمین پر ٹوٹ پڑے، یہ جو جملہ میں کہنے لگا ہوں پڑھنے کے بعد مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے۔ اور وہ جملہ جو نہ مفتی صاحب نے کہا، نہ کسی خطیب نے کہا، نہ کسی عالم نے، نہ فاضل نے، نہ ولی نے، پیغمبر نے کہا، خود خالق کائنات نے اپنے محبوب کی شان میں جملہ کہا۔ اب ہماری اس عقیدہ ہے اور اس جملے پہ عقیدہ ہے، وہ جملہ میں نے دینا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو یہ زبان، یہ دل پاک ہو جائے، بدن پاک ہو جائے اور تیرا جسم پاک ہو جائے، اس خطے پر، اس علاقہ پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو، تو یہ جملہ پڑھتے ہوئے گھبرانا نہیں، شرمانا نہیں، اس عقیدے سے پڑھنا ہے کہ میرا خالق مجھ پہ راضی ہوگا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے، ذرا کہیں، ذرا ہاتھ اٹھانے۔ یہ کائنات میں سب سے بڑا جملہ ہے، خدا کی قسم وہ زمین پر اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں ہے۔ تو عقیدہ والا ہے، تو عقیدہ لے کے بیٹھا ہے، خالق کے کائنات نے زمین کو بنایا، بناوے محبت کے صدقے سے آسمان بنایا گیا، بناوے محبت کے صدقے سے آدم کی تخلیق ہوئی، بناوے محبت کے صدقے سے 1,24,000 انبیاء ہے، تو مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ کریم نے کائنات کو بنایا ہے۔ تو چلے میرے محبوب کے صدقے سے ہاتھ اٹھا، بتا تو غلام ہے، مصطفیٰ کا نام ہے، محبت میں من بننے والا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ جان جمال اولاد آقا تیرے نام پہ قربان ہے۔ میں تو کیا ایک جہان، دو جہان، لاکھوں جہان اگر ہوتے آقا تیرے قدمات پہ قربان کر لیتا۔ ہاتھ اٹھا کے پڑھو، آواز آئے، پتا چلے کہ زمین پہ مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہے، وہ زمین گواہی دے ہم مولا مصطفیٰ کا غلام تھا، نام محبت آیا، چومنے لگا، ہاتھ اٹھا کے زبان سے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے، میرے آقا کی ذات کا سام میرا یادوت پڑتا ہے۔ ہاتھ اٹھا لیا ہو، تو حدود فکر سے معافرہ بلغ اللعب کمالہ، تو حدود فکر سے معافرہ بلغ اللعب کمالہ ہے تیری ذات جمال آئینہ کشفت جاوے جمال ہی ہے تیرا جمال خدا نما اصلت جمیع فسالہ ہی، تو میرے ذکر فکر کا آسرا ہاتھ اٹھا کے کہو ہاتھ اٹھانے مصطفیٰ کے نام پر
کیا مجھے کیا بنا دیا جی کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں کیا مجھے کیا بنا دیا نبی کے آگے لگنے سے بنتا ہے جو پنج کر کا غلام ہے ہاتھ اٹھا کے کہے گا مجھے نہیں وہ روح کی کچھ کہا تانا گاڑی آگے کمانے ہی تو ہی ابتدا تو ہی انتہا آسمان جانے جمانے ہی یہ تجھ سے کوئی بھی پوچھنا آسنا چلیو مسالے ہی نہ جدا خدا سے نہ تو خدا ہاتھ اٹھا کے کہو حضور کے آلے کا بلا ہاتھ اٹھا کے بھائی کیا حضور کی آل کا غلام ہے ہاتھ اٹھا کے کہے گا ماشاءاللہ کائنات میں میرے سرکار صحابہ سے فرماتے ہیں مختصر بات کر رہا ہوں عالم دین بیٹھے مفتی اعظم بیٹھے ہیں صحابی نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں کتنی عبادت کروں تو لب لباب آخر کے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اگر تو اپنی عبادت کا سارا حصہ بھی درود پڑے گا اس دنیا میں بھی میرے ساتھ ہوگا آخرت میں بھی میرے ساتھ ہوگا جس کو ناز ہے اس نے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہے ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ اللہ کریم آپ کے ذوق کو سلامت رکھے دعوت دیتا ہوں گلشنا خان بڑا خوبصورت یہ بچہ پڑھتا ہے اور محبت اور عقیدت سے پڑھتا ہے حضور کی شناخوانی بڑے دل کی کھا گہرائیوں سے کرتا ہے مالک اس کی یہ حاضری قبول فرمائے میری مراد جناب محمد سہیل افضل سیالوی صاحب آپ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کا اظہار فرمائیں گے